قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ اور جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس پہ بحث نہیں کی جاتی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کب ہوگا، ویسا کب ہوگا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، جبکہ لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں صرف ڈپریشن، اس لیے امید بس اللہ سے۔ یقین کرتی ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے نا، وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ اللہ پہ یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پہ یقین میں نے مسکرانا سیکھ لیا۔ اللہ پر یقین اتنا کامل رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے، کیا وہ میری مدد کرے گا، کیا وہ مجھے معاف کرے گا، کیا وہ مجھے سنتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا، وہ تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ کیا سوال شک کو تو پیدا ہی نہیں کیا گیا، کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔
جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان جھوٹ نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ ہم نے اس صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اعتماد کیا ہے، اس لیے اللہ پر یقین تقرب کا ایک درجہ ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں، وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین۔ قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی
بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ اتنا یقین کیسے ہے؟ تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر جو مانگ رہی ہو وہ نہیں ملا تو پھر تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا اللہ پر۔ میں مایوس نہیں ہوں گی کبھی بھی، چاہے کتنے بھی مشکل حالات پیدا ہوں میری زندگی میں۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے سے ہی ایسے راستے بنتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر یقین رکھنے والے کسی کے مال سے مروب نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی کو اس کی غربت سے مایوس کرتے ہیں۔ وہ العلیم ہے، ہر چیز جاننے والا۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا اسٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا ڈپریس نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو انڈائریکٹ تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کی خاموشی میں کی گئی باتیں سننے کے بعد رب ہم سے ہی مخاطب ہے۔ حوصلہ دیتی آیتیں، الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب نہیں دکھتا، مجھے تو اس کے سوا کچھ اب نہیں دکھتا۔ دل بینا بھی لازم ہے آگاہی کے لیے، بس بصارت سے تو سب نہیں دکھتا۔
جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے نا تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے نا تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے نا اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ ایک یقین مانگا ہے، کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں اس کی فلاح۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اللہ قرآن کریم میں آپ سے فرماتا ہے، اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔